تقریباً 2 سال پہلے مجھے ایک رونگ نمبر سے کال آئی تھی، جو کہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ مجھے اب یاد نہیں کہ اس نے کس نام سے مجھے مخاطب کیا تھا، جو کہ میرا نام نہیں تھا۔ خیر، مجھے اس کی آواز بہت ہی پیاری لگی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ بس بولتی رہے۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے کہہ ڈالا کہ میں نے آپ سے بعد میں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تیکھے لہجے میں اس نے پوچھا، کیا بات کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ بولی، کوئی ضرورت نہیں، آپ کا نمبر غلطی سے ڈائل ہو گیا جلدی میں، تو میں سے دل کڑوا کر کے سچ کہہ دیا کہ مجھے کوئی ضروری بات نہیں کرنی، بس آپ کی آواز اتنی پیاری ہے کہ دل میں چل گئی۔ اب سنتا ہی رہوں، پلیز صرف ایک بار مجھ سے دوبارہ بات کر لیں۔ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ ادھر میری سانس رکی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے گا۔ آخر اس کی ٹھنڈی سانس سنائی دی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، صرف ایک بار، لیکن میں خود مس کال دوں گی، تو آپ نے مجھے میسج یا کال کرنی ہے، ورنہ ہرگز نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے دن میں شام تک اس کی مس کال کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی کال نہ آئی۔ میرے دل نے کہا کہ اس نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے یہ شرط رکھی، ورنہ وہ کال تو کرتی۔ شام سے رات ہوئی اور میرا دل بجھ سا گیا۔ اچانک رات گئے میرا موبائل بجا۔ دل نے کہا شاید وہی ہے، اور دل کا کہا سچ نکلا۔ اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم نے 20-25 منٹ تک کیا بات کی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی پہلی گفتگو میں اس کی پیاری آواز میں احتیاط، گھبراہٹ، جھجک اور کسی بات پر شرما کر چپ ہو جانا بہت ہی بھایا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک نہایت شریف گھرانے کی چشم و چراغ تھی، اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ کچھ ہفتوں بعد ہمیں ایسا لگا کہ ہم ایک دوسرے کو خود سے زیادہ جاننے لگے ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ کب میں نے اسے پرپوز کر ڈالا۔ اس نے جواب دیے بغیر فون بند کر دیا اور ایک ہفتے تک موبائل بند کیے رکھا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت تھی ان 14 دنوں میں۔ اور پھر 15ویں دن اس کی کال آئی اور اس نے کہا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نے آپ کے پیار میں ڈوب گئی، عادی ہو گئی۔ اس کا مجھے تب پتہ چلا جب میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ آپ سے فون کا چونچلا نہیں کروں گی، لیکن چند گھنٹے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ تو نہ جانے کہاں تک مجھ میں اپنی جڑیں اتار چکے ہو۔ چند ہی دن میں خود سے لڑتی رہی، آخر کب تک حقیقت جھٹلاتی۔ آج آپ سے ہار مان رہی ہوں۔ یہ سب سن کر میرے مردہ دل میں جیسے شادی کا سماں بن گیا، اور پھر ہماری لو سٹوری کی اصل شروعات ہوئی۔ 2 سال اس کی پڑھائی میں اور میری تلاش معاش میں کیسے بیت گئے پتہ ہی نہ چلا۔ ہم نے اپنے بچوں کے نام تک سوچ لیے تھے۔ پھر ایک دن میرے بہت اصرار پر اس نے اپنی تصویر مجھے فیس بک سے سینڈ کی۔ اس کی تصویر اس کی آواز سے بالکل الٹ تھی۔ مجھے اب وہ بالکل پسند نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ یہ باتیں پاس گلی میں ایک چرسی دوسرے چرسی سے کہہ رہا تھا۔ بجلی بند تھی تو سوچا میں بھی سن لوں۔